الرحمن الرحیم اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نجم کی 4 آیتیں تھی، 38 تا 41، یہ 4 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو قانون ہے تمام انسانیت کے لیے جزا اور سزا کے متعلق اور عمل کے مطابق ہر انسان کو اگر یہ آیتیں اگر سمجھ کے پڑھ لیا ہے انہیں تو پھر بے عملی چھوٹ جاتی ہے، اسے عمل کی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں۔ یعنی یہ سمجھے کہ انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک آیت کا ترجمہ بتوفیق الہی ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ارشاد ربانی ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تزر یہ کہ نہیں اٹھائے گی بوجھ کوئی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ بروز قیامت کے واقعات ہیں۔ یہاں دنیا کے متعلق یہ نہیں ہے، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ بوجھ سے کیا مراد ہے؟ یہ بوجھ سے وہ بوجھ مراد ہے جو گناہوں کا ہے، اور یہ سمجھے کہ نیکیوں کا بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یعنی کوئی شخص کسی کے گناہ اپنے سر نہیں لے سکے گا، اور نہ کوئی اپنے عزیز و اقارب کو نیکیاں دے کے اس کو کامیاب کر سکے گا۔ یہ قیامت کے دن کے احوال ہے، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب دیکھیے آپ اس بات کی اور وضاحت کے لیے سورہ فاطر آیت نمبر جو ہے 18 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہی بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُهْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر کوئی بوجھ میں لدا ہوا انسان، گناہوں میں گرا ہوا انسان، وہ کسی کو اٹھانے کے لیے، بوجھ کم کرنے کے لیے، اپنے گناہ اپنے سر لینے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ رشتے کٹتے دیکھیے آپ، کیونکہ قیامت کے دن رشتے کٹ جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور پھونکا جائیں گا تو ہر نسب، ہر رشتہ، ہر جو ہے نا دوست وغیرہ جو بھی رہیں گے وہ سب کٹ ہو جائیں گے، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ لقمان آیت نمبر 33 وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، دیکھیے آپ یہ سب سے بڑا رشتہ ہے دنیا میں، جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس سے بڑھ کر مضبوط رشتہ کسی کا بھی نہیں ہے، باپ بیٹے کا رشتہ۔ اسی کی اللہ تعالیٰ جو ہے مثال دیتے ہوئے بتا رہے ہیں، ڈرو اس دن سے وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، اس دن سے ڈرو کوئی بھی والد اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن والدی شیئا، اور نہ باپ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یہ کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ جو رشتے ناطے کٹ ہونے کے بعد کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کام نہیں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اب اس کے بعد تم دنیا کی زندگی میں دھوکہ نہیں کھانا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور شیطان کی چکر میں آ کے امیدوں کے سہارے کوئی ایک نکل جائے گا، کوئی ایک ذریعہ نکل جائے گا، کوئی سبب نکل جائے گا، کسی طرح مغفرت ہو جائیں گی، یہ اس چکر میں نہیں رہنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔ اسی طرح دیکھیے آپ سورہ بقرہ میں چند آیتیں اسی کے اوپر جو آئے ہیں میں وہ انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے، وہ
قیامت کا دن کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ اس کے متعلق کسی کی بھی سفارش قبول کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس کے بدلے میں دوسرے کو پکڑا جائے گا. اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے، کسی کا باپ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو لے لے، نہیں لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ لوگوں کی مدد کی جائے گی. یہ آیت تھی اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى. اب اس کے بعد کی آیت ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 39، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. یہ آیت پہ ذرا سا غور کر لیے تو ساری شکوک شبہات دور ہو جائیں گے. وَأَن لَيْسَ، نہیں ہے انسان کے لیے، لِلْإِنسان، کیا ہے پھر انسان کے لیے؟ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو وہ کوشش کیا، جتنا عمل کیا وہی اس کا ہے. یہ دوسرے کا عمل اس کا نہیں، پارسل بھیجنے سے بھی نہیں جاتا. ہر انسان کا عمل اسی کا عمل ہے. اگر کوئی شخص بھیجنا بھی چاہ رہا ہے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، چونکہ قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو وہ کوشش کیا تھا، نیکی ہو یا بدی ہو، جو کچھ بھی کیا تھا وہی اس کا عمل ہے، اور اسی کے متعلق جو ہے نا وہ جواب دہی ہے. اب دیکھیے آپ، ایک حدیث میں بھی ہے کہ اگر انسان کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس کا حسب نصب اسے آگے نہیں بڑھاتا. ہم سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھتے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. کون سا بوجھ ہے یہ اطاعت کا، فرما برداری کا بوجھ ہے. یہ ایسا ہے نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، عمرہ نہیں کر سکتا تھا، حج نہیں کر سکتا تھا، روزے نہیں، بالکل آسان ہے. اور عبادت کے جتنے طور طریقے ہیں وہ بھی آسان ہیں. کسی بھی جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے سمندر پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھو، نہیں بولے. جو نہیں کر سکتا وہ نہیں دیے ہیں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو انہیں نیکی کریں گا یا برائی کریں گا وہ اسی کا ہے، وہ دوسرا نہیں. دیکھیے آپ، اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہر انسان کا عمل اس کے متعلق اس کو جزا ملے گی یا سزا ملے گی. دیکھیے آپ، اسی طرح آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14-15، من اہتدی، جو کوئی بھی ہدایت پہ آئے گا فإنما یہتدی لنفسہ، تو پھر وہ جو ہدایت پہ آیا ہے اس کا ہدایت کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے، اسی کو فائدہ پہنچے گا. ومن ضل، اگر کوئی گمراہ ہو گیا فإنما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا بھی وبال اسی کے اوپر پڑے گا. یہ دیکھیے آپ، ہر انسان اپنے عمل کے متعلق کوشش کرنا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ طور میں فرماتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین. یہ جو رہین کا جو لفظ ہے نا، یہ ہمارے پاس عموماً جو بولا جاتا ہے رہن، یہ عربی لفظ ہے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان عمل کے بدلے میں رہن ہے. نیک عمل کرنا، چھڑا لینا. اسی طرح ایک اور مقام پہ ہے کل نفس بما کسبت رہین، ہر انسان وہی بات ہے، عمل کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے. عمل کرو دوزخ کے عذاب سے بچو، عمل کرو اللہ کی رحمت کے مستحق. عمل نہیں کریں گے، دوسروں کے عمل کے اوپر دار و مدار، میں مر جاؤں گا تو پھر میری قرآن کون پڑھنا؟ مسجد کے امام صاحب آ کے پڑھنا، یا پھر کون پڑھنا؟ گھر والے لے کے پڑھنا. زندگی میں پڑھے نہیں پڑھے. آپ غیر قوم کو اس سے کیا تاثر دے رہے ہیں؟ کیا تاثر جاتا دیکھیے آپ. یعنی مرنے کے بعد بھی پھر کامیابی کا ایک آپشن رکھا ہوا ہے، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیکیاں بھی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، لے سکتے ہیں. امام صاحب کو بلا دیے، ایک مہینہ میں انہوں نے آئے قرآن پڑھے، چلے گئے، 5,000 8,000 10,000 لے لیے، انہوں بیچے، انہوں خریدے. کیا نیکی بھی بیچے جانے والی چیز ہے؟ خریدی جانے والی چیز ہے؟ اگر یہ سلسلہ چلا ہوتا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بلکہ جن کو اللہ پیسہ دیا ہے اور پیسے سے نوازا ہے وہ تو آسانی سے بغیر عمل کرے بھی جنت میں جا سکتے. کیوں؟ اللہ بہت پیسے دیا، 10 حافظوں کو رکھ سکتے ہیں، 100 حافظوں کو رکھ سکتے ہیں. رکھ کے جو ہے نا سب سے قرآن پڑھاتے تھے، پورے جو ہے نا قرآن ٹرانسفر کرا دیتے تھے.
یہ قرآن خوانی کا جو ہے یہ پہنچنا یا کسی نیک عمل کر کے دوسرے کو پہنچانا، اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ ارے بھائی جب آپ جو ہے نا کسی کا ثواب آپ خریدیں گے تو پیسے والا تو پورے حاضروں کو بلا کے، نیک عمل کرنے والوں کو بلا کے بولیں گا بھائی تمہارے پورے حج دے دو، روزے دے دو، قرآن دے دو، جتنا پیسہ ہے لے لو، پورے لے لو، جوانی سے جتنا بڑے تھے پورا دے دو، ٹرانسفر کر دیں گے۔ نہ وہ قرآن سیکھا، نہ وہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کرا۔ قرآن کس کے لیے ہے؟ لیونذر من کان حیا، سورہ یاسین میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو زندہ ہے اس کے لیے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پہ حجت قائم ہو جانا۔ قرآن کے جو احکام ہیں، دیکھیے آپ طلاق کے مسائل ہے، نکاح کے ہے، روزوں کے ہے، وہ بیچارہ مرحوم کیا کریں گا، کون سی آیت پہ عمل کریں گا کہ قرآن کی کس حکم کا جو ہے نا انہیں مکلف ہے انہیں۔ تو یہ جو ہے انسان کا عمل اسی کا رہیں گا، دوسرے کا نہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کریں گے تو پھر وہ نیکی تمہاری ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم برائی کریں گے فَلَهَا، اس کا گناہ کسی دوسرے پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہمارے پاس ایصال ثواب کی ایک شخص ایک ہے، وہ کیا ہے وہ کہ ایصال ثواب میں ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں اور نیک عمل وہ پہنچاتے ہیں، لیکن بعض طبقے کے پاس یہ دو ہے، ایصال عذاب بھی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ ایصال عذاب کیا ہے؟ اگر اسے کہا جائے کہ بھائی ایصال عذاب کیسا پہنچتا، جو کچھ بھی گناہ کریں گے وہ کیا کریں گے، دشمنوں کو بھیجیں گے، وہ لوگ گناہ کر کے بولیں گے کہ اس کا گناہ ان کو پہنچے۔ اب ان سے کہا، اگر کوئی پوچھا کہ بھائی یہ گناہ کر کے کیسا، فلانا گناہ کرے اور یہ عذاب ان کو پہنچے، تو بولے نہیں ثواب پہنچ رہا نا، جب ثواب پہنچ رہا تو عذاب بھی پہنچتا۔ بولے ہم جس کو چاہ رہے ہیں ان کو ثواب دیتے ہیں، اور جن سے ہم نفرت کرتے ہیں ان کو عذاب پہنچاتے ہیں ہم۔ نہ یاد رکھیے اپنا ایصال ثواب کا اس میں کچھ گنجائش ہے۔ ہر انسان کو اللہ پیدا کر کے امتحان لے رہا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ موت حیات دے کے اس لیے بھیجے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، یا تو انہوں کر ہی نہیں، پھر کرنا ہی وہ دوسرا کر رہا نا، پھر وہ محنت وہ کرنا سیکھا وہ، اور اگر ایسا کر دیے تو پھر ایک آدمی جو ہے جو زندگی بھر نیک راستے پہ چلا اور ہدایت پہ رہا، اور ایک آدمی شارٹ کٹ مار لے کے ایسا آ گیا، تو پھر یہ ناانصافی ہو گئی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کو دونوں کو برابر کر دیں گے؟ کیا ہوا تمہارے کو، کیسی سوچ ہے تمہاری، کیسا حکم لگا رہے ہیں؟ اب دیکھیے آپ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 111، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن قیامت کے دن ہر رشتہ، ہر خاندان، ہر قبیلہ گہرے سے گہرا آپس میں اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہوئے آئیں گے، بحث کرتے ہوئے آئیں گے۔ دیکھیے آپ، لیکن ہوگا کیا، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر انسان کو وہی کچھ دیا جائے گا۔ اوپر کی آیت جو تھی وہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، کیا دیا جا رہا ہے، کس کا بدلہ دیا جا رہا ہے؟ جو تم کرتے تھے نا عمل، اس کا بدلہ دیا جا رہا۔ آپ پڑھتے جنت کے متعلق، جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جا رہا ہے، فرشتے کیا بولیں گے، اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے تمہارے عمل کا، جزاء بما كانوا يكسبون۔ دیکھیے آپ دوزخ میں بھی جا رہا ہے تو یہی کہا جا رہا ہے، ہم نہیں، وما ظلمناہم، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرے، ولکن كانوا انفسهم يظلمون، تم خود ظلم کر دیے، ہم ظلم نہیں کرے۔ یہ تمہارے گناہ، یہ اس کا بدلہ، یہ جہنم، یہ نیکی، یہ اس کا صلہ، یہ جنت۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے دیکھیے آپ، سورہ نجم کی آیت نمبر 40، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ان قریب اس کی جو نیکی ہے نا وہ دیکھی جائے گی۔ جو کچھ بھی انسان عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد وہ عمل فرشتے لکھ لیے ہیں، وہ محفوظ ہو گیا ہے۔
ابھی اس کا ثواب نہیں ملا، ابھی وہ ثواب یا نیکی لکھ لی گئی ہے. اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ عَنْ قَرِيبٍ، اس کی نیکی دیکھی جائیں گی، لائی جائیں گی، پرکھی جائیں گی، تولی جائیں گی. ایسا بڑا بوکوٹ جو ہے نا 25 لاکھ میں لایا تھا، کاٹا، ٹھیک ہے، اس کا وزن قائم کیا جائے گا. پہلی چیز کس لیے لایا تھا؟ دکھاوے کے لیے لایا تھا. روز نماز اگر جو ہے پڑھا، دکھاوے کے لیے پڑھا، اور جو ہے نا زکوٰۃ دیا ہے، خیرات دیا ہے تو دکھاوے کے لیے وہ جو ہے لایا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا، اس کا وزن قائم کیا جائے گا، پھر دیا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر انسان کو دیکھیے آپ نے، آج جو اوپر کی آیت کیا تھی؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، پہلے تو اس کی کوشش کو دیکھی جائیں گی، پھر اس کے بعد جو ہے نا دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی نیکی کو لائے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہارا اجر پورا پورا کب ملے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن ملنے والا ہے. جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں ان کو ابھی کچھ نہیں ملا جب تک کہ وہ وزن قائم نہیں کیا جائے گا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کئی لوگوں کے وزن تو اللہ قائم ہلکا کر دے گا ان کو. کیوں؟ ریاکاری، غلط، یعنی اخلاص کے ساتھ نہیں کیے ہیں. اسی طرح بدعت وغیرہ میں، خرافات میں لپٹے ہوئے اعمال کا بھی وزن نہیں. حبطت اعمالہم، اصلی جب اعمال ان کے حق کر دیے جائیں گے. یہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر عمل جو ہے اس کا بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے، تو ذرا سوچنے کی بات ہے. آج ہم قرآن پڑھ دیے، مرحوم کو بخش دیے، فلانا نیک کام کرے، کھانا کھلا دیے، مرحوم کو بخش دیے، کسی کو کچھ دے دیے، مرحوم کو بخش دیے. بخش دے کے بھی بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ یہ ثواب ان کو پہنچے، ان کو پہنچے، ان کو پہنچے، پوروں کو پارسا لے کے، کا نام لے کے جو ہے نا پہنچانا بھی شروع کر دیتے. پہلے یہ دیکھو کہ آپ کو ملا ہی نہیں نا، ابھی مل رہا کب؟ قیامت کے دن ملا ہے. جب دیکھو آپ، جب بانٹو لوگوں کو، ابھی آپ کو ملا ہی نہیں. ابھی جو ہے قربانی کے بھی چلے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے، وہ ان کی طرف سے، یہ ان کو پہنچو، یہ ان کو پہنچے. جبکہ نیک عمل عبادت ہے، اور عبادت کے یہ جو ثواب ہے وہ قرآن کے مطابق کسی کو نہیں دے سکتے. نہ قرآن پڑھ کے دے سکتے، نہ جو حج کر کے، نہ عمرہ کر کے. اب ہمارے پاس دیکھیے، اب ایسے کئی ایسے واقعات ہیں، دادا مر گئے، سیدھا پوترا چلے جا رہا، کیا ان کی طرف سے عمرہ، قرآن پڑھنے جلدی جلدی بھیج دیے. تو یہ سب یہ جو چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے نا، اس سال ثواب بھی نہیں. جبکہ اس کا ثواب تو آپ کو ابھی ملا بھی نہیں. نہ قرآن فہمی کا، تلاوت کا ملا، نہ عمرے کا ملا، نہ حج کا ملا. یہ جو بھی ملیں گا یہ بروز قیامت ملیں گا آپ کو. جب بروز قیامت ملیں گا تو پھر اس وقت کیا آپ دیں گے بھی کسی کو؟ قرآن تو بول رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، انسان بھاگے گا دور اپنے بھائی سے، وہ امی ہی، وہ ابھی، اور اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، وہ صاحبتی ہی، وہ بنی، بیوی سے، اولاد سے. اس دن بھاگیں گا، کہاں سے دیں گا؟ کدھر دیں گا؟ ایک ایک نیکی کو ترسیں گا نا. یہاں پر تو ہم اتنے جو ہے سخی ہے، جو کرے ان کو پہنچے، ان کو پہنچے. یہی ہمارا وتیرہ ہے. حالانکہ قرآن عمل کی کتاب ہے، پہنچانے کی کتاب نہیں ہے. ایک ایک آیت کے متعلق جو ہے جو کچھ پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کو نیکی کیا ہے، کس قدر دینا ہے، وہ لکھی جائیں گی. اب اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 41، ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ. اب یہ قیامت کے دن جو ہے ہر انسان کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کو بہت سارے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے ثواب جاریہ سمجھتے ہیں. ثواب جاریہ احادیث میں ہے، کئی احادیث کی کتابوں میں بھی اس کی سند ہے. اور وہ کیا ہے؟ ثواب جاریہ جو ہے وہ ثواب ہے، وہ اجر ہے جو خود مرحوم کا، اس کا اپنا عمل ہے، وہ کرتے کرتے چلے گیا. 3 ہے، حدیث میں 3 نام آئے ہیں. ایک ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ میں کیا ہے؟ صدقہ جاریہ میں آپ مسجد بنا دیے، مدرسہ یا پھر کنواں کھود دیے، یعنی
لوگوں کی بھلائی کے لیے، سہولت کے لیے، فائدے کے لیے اگر کوئی ان کو آپ فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے، یہ ایک نمبر 1 ہے۔ دوسری نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد کیا ہے بھائی؟ آپ جو اولاد کو تربیت دیے، نیک بنائے، ہدایت کے راستے پر چلائے، تو آپ مرنے کے بعد بھی آپ کو برابر جب تک یہ لوگ عمل کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے انسان کا عمل۔ وہ عمل کیا ہے؟ کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیے یا کچھ کتابیں تفاسیر لکھ کے چلے گئے، اس پر لوگ جو ہے نا عمل کر رہے ہیں، تو یہ جب تک بھی عمل کرتے رہیں گے، یہ چونکہ یہ عمل اسی کا ہے اور چھوٹا ہوا عمل ہے، اس لیے کہ اس کو برابر ثواب ملتا رہتا، یہ ثواب جاریہ ہے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ عذاب جاریہ بھی ہے۔ آپ نہیں سنے ہوں گے، جب ثواب جاریہ ان چیزوں سے مل سکتا ہے تو عذاب جاریہ کیا ہے؟ عذاب جاریہ یہ ہے کوئی ایسی چیز آپ بنا کے چلے گئے جس کے بعد آ کے لوگ وہاں پر کچھ بت پرستی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، شرک کا دروازہ کھل گیا ہے، یا پھر اپنی اولاد کو جو ہے آپ نافرمان بنا کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والا بنا کے، محلے والوں کے اوپر آفت بنا کے چھوڑ کے چلے گئے، تربیت نہیں کیے، یہ عذاب جاریہ ہے۔ اور پھر ایسے غلط کتابیں لکھ دیے، لوگ پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں، یہ بھی عذاب جاریہ کی ایک قسم ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے آپ، یہ جو ثواب جاریہ یہ ہو گیا ہے، ایصال ثواب کے تعلق سے میں آپ کو ایک دو آیتیں پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ منافقون میں ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، پھر یہ نہیں کہنا کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں دنیا میں واپس جاتا ہوں۔ واپس جا کے کیا کہیں گا؟ آرزو کیا ہے یہ اس پہ غور کریے آپ۔ فَأَصَّدَّقَ، خیرات کرتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک بھی بن جاتا ہوں۔ اچھا، یہ اس کی خواہش ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بول رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں یہ 2 کام کرتا ہوں، اور ہم مرنے کے بعد یہ 2 کام کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، کپڑے دے رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں نا، انہیں بھی یہی خواہش ظاہر کر رہا نا۔ فَأَصَّدَّقَ، خیرات کرتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک بن جاتا ہوں، مرے نیک بن جاتا ہوں، بولے تو ابھی نیک تو نہیں بنا۔ قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ عمرہ کیا ہے؟ دوسرے اور بھی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک نیکیاں ہیں۔ تو یہ جو مرنے والا یہ 2 چیزوں کی فرمائش کر رہا ہے، گزارش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز وقت ختم ہونے کے بعد کسی کو اللہ پھر واپس بھیجنے کا، واپس جو ہے نا اس کو عمل کرنے کا وقت نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے آپ خواہش کو ذکر کریں تو مطلب کیا ہوا؟ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جیتے جی کرو بول رہے، جیتے جی کرنے سے اس کا ہے، مرنے کے بعد کرنے سے اللہ تعالیٰ بولے قبول نہیں۔ حالانکہ انہیں نافرمان تھا، اس کو اگر دنیا میں بھیجتے بھی ہو سکتا پھر جو ہے نیک بن جاتا تھا، لیکن جب یہ برا عمل کیا ہے اور نیک عمل کی جو ہے نا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے استدعا کر رہا ہے اور مہلت مانگ رہا ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا کر کے بھیجا تو اس کو قبول کرے گا؟ اس کو نہیں ملتی نا مہلت، انہیں تھا نا اصل مجرم بھی نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ، تو دوسرا آ کے بولا کہ میں اس کی طرف سے کرتا ہوں۔ آج جو ہے یہ ایصال ثواب کے نام پہ ہم بے عمل اسی لیے ہو گئے، کیا کرنے کا ہے؟ قرآن پڑھ کے آگے پڑھ لیتے، کر لیتے، ختم ہو گئی بات۔ اور سورہ مومنون میں دیکھیے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب یہاں یہ لوگوں کا یہاں تک یہ اسی سرکشی میں رہیں گے، جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا قال رب ارجعون، کہے گا میرے پروردگار مجھے واپس دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ اب میں جا کے کیا کرتا ہوں؟ نیک عمل کرتا ہوں جو نہیں کیا تھا۔ دیکھیے کلا، مرنے والے کی یہاں پر بھی فرمائش رد ہو گئی۔ اور اسی طرح سورہ فاتر میں ربنا آخری
اخرجنا، اے ہمارے پروردگار ہم کو یا نکال یہاں سے، دوزخ سے نکال، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اب ہم جا کے دنیا میں جو عمل نہیں کرے تھے، جو اطاعت فرما برداری نہیں کرے تھے، اب جا کے کریں گے۔ اب جو جواب مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ جواب سب کو لاجواب کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب دیا گیا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں تیرے کو اتنی عمر نہیں دیا تھا کہ تو اگر نیک عمل کرنا چاہتا، فرما بردار بننا چاہتا، بن سکتا تھا۔ وجاکم النذیر، جبکہ ڈرانے والے بھی آئے تھے تیرے پاس، لیکن تم نہیں سدھرا۔ عمر تھی، ہاں چلو ایسا نہیں کہ آج توبہ کیا کل جو ہے نا انہیں انتقال ہو گیا، نہیں، اتنی عمر تو تھی۔ وہ عمر ہم کیا کرے ہیں؟ غفلت، اور غفلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، آج ہمارے پاس دو چیزوں کی وجہ سے مسلمان دین سے دور ہو گئے، جہاں تک یہ میرا اپنا تجزیہ ہے۔ ایک شفاعت کے بل بوتے پر ہمارے پاس ایسے قوالیاں آ گئے، ایسے نعتیں آ گئے ہیں، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، امت محمدیہ سے ہے، نامد کافی ہے، اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں جائیں گا، ہم چاہے کتنے بھی عمل کر لو وہ آئیں گے، نکالیں گے، بخشا لیں گے، ختم ہو گیا بات۔ دوسرا یہ عیسیٰ علیہ السلام، ہم نہیں کریں گے، ہمارا بدل کوئی دوسرا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے کو دنیا میں بھیج کے جو جانچنے کا اللہ تعالیٰ کے جو امتحان لینے کی جو غرض تھی وہ کہاں سے پوری ہوئی؟ اور جب دوسرا آدمی مرحوم کے نام پہ اگر کر رہا اور اس کی طرف سے کر رہا، اگر وہ کرتے وقت میں اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو پھر وہ اس کی سزا کس کو ملنا؟ وہ مرحوم کو ملنا، چونکہ نیکی ان کی طرف سے کر رہا ہے۔ نہیں، یہی ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا شخص کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ چند آیتیں تھے سورہ نجم کے 38 تا 41۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھ کر پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔